السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ محترمہ، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور جو ٹاسک میں نے دیا ہے اس کو مکمل کریں۔ آپ پھر سے یہاں چلی آئی ہیں؟ اس نے رمشا کو سر سے لے کر پاؤں تک گھوٹتے ہوئے خونخوار انداز میں کہا۔ وہ اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی ممکنہ کوشش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے عاجز آ گیا تھا۔ وہ اس کو سیریس رہنے کی تلقین کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی اتنی ہی نان سیریس حرکتیں کرتی تھی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ اس طرح سے غصہ کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور یہاں پر اس طرح کی ڈریسنگ کرنا منع ہے۔ اس نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ ویسے بھی میں اس وقت حویلی میں موجود ہوں۔ حویلی میں مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ میں نے دادی جان سے اس بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ اس نے اپنے بال لاپرواہی سے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں گول گول گھمانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے آریان خان کا دل کیا کہ اس کو اٹھا کر واپس امریکہ ہی پھینک دے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم بیوی کس کی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کر رہا تھا۔ رمشا لمحے بھر کے لیے گڑبڑا گئی۔ یہ سوال اتنا مشکل تو نہیں تھا جو وہ اتنا زیادہ سوچ رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم بیوی کس کی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ آریان خان کی۔ وہ جھٹ سے بولی۔ تو پھر تمہیں حکم کس کا ماننا چاہیے؟ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور اعتراض سامنے آ گیا تھا۔ جس دن آپ مجھے رخصت کر کے یہاں سے لے کر جائیں گے، اسی دن ہی مجھ پر اپنا حکم چلائیے گا۔ اس وقت میں اپنے گھر پر موجود ہوں اور میں جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر عطا فرما کہ میں اس عورت کو برداشت کر سکوں۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس کے بعد میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا، جبکہ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے باسم کے ساتھ کل شاپنگ کے لیے جانا ہے، مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی اس نے 20,000 لیے تھے، تقریباً 30,000 تو وہ اپنی اماں سے بھی لے چکی تھی۔ نہ جانے وہ اتنے سارے پیسے کہاں خرچ کرتی تھی۔ ابھی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ جس دن آپ کی رخصتی ہوگی اس دن جتنے کہیں گی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دوں گا۔ اسی کے انداز میں جواب دیتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی اس چالاکی پر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے دیکھو دیکھو، اس آدمی کے نخرے تو دیکھو۔ میں بھی بتاتی ہوں، اگر میں نے ان کو دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی رمشا نہیں ہے۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ چاند کی 14ویں رات تھی، چاروں طرف ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری جانب آریان کو لگا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی ہوگی، اسی وجہ سے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کچھ کتابیں پڑھنے لگا جس پر اسے ریویو لکھنا تھا۔ وہ گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے واحد ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر بھی تھا۔ MBBS مکمل کر کے وہ امریکہ سے پاکستان آیا تھا، جبکہ اس کے بابا ابھی تک وہیں پر تھے، جبکہ اس کی ماں کچھ سال پہلے ہی چل بسی تھی۔ حویلی کے پچھلے گیٹ سے جب وہ باہر نکلی تو باسم کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یار، میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ کون سا پہلی بار ہے؟ تم ہمیشہ ہی دیر سے آتی ہو، وہ بیزاریت بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ تم پلیز مجھے زرمینہ کے گھر تک چھوڑ دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ رات کے اس پہر تم زرمینہ کے گھر جا رہی ہو؟ اگر تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ یار، تم اس انسان سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس انسان میں ایسی کوئی بات ہے جو تم لوگ اس سے اس قدر خائف رہتے ہو۔ لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کل کا پروگرام طے ہے، کل تم جہاں بھی کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن دن کی روشنی میں ابھی جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اگر تم مجھے لے کر نہیں گئے تو میں خود ہی چلی جاؤں گی۔
میں تمہارے شوہر کو شکایت لگا دوں گا۔ اب کیا تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اس کی طرف شکایتی انداز میں دیکھنے لگی۔ جانتی تھی کہ باسم کا دل پگھل جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کسی دن بہت بڑی مشکل میں ڈالو گی۔ خود تو تم آنسو بہا کر بچ جاؤ گی، لیکن میں بری طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، جیسے اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں محترمہ۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب آپ کا میرے ساتھ مری جانے کا منصوبہ بنا تھا تو اس دن آپ کے بابا جان نے آپ تک رسائی حاصل کر لی تھی اور آپ نے سارا الزام میرے سر پر ڈال دیا تھا کہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے دادی جان کا جنہوں نے مجھے بچا لیا۔ اچھا، اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو نا، میری دوست کے گھر مجھے لے چلو، اس کی بہن کی مہندی ہے۔ تو تم اپنے گھر والوں سے اجازت کیوں نہیں لیتی؟ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ امی جان مجھے پرائی برادریوں کی شادی بیاہ پر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کون سی راکٹ سائنس ہے۔ تم یہاں پر صرف 5 منٹ انتظار کرو، میں جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ لے کر آتی ہوں۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ اندر لے کر جاؤں گی، ڈھیر سارا لطف اٹھانا۔ میں تمہاری وہاں پر موجود کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کروا دوں گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جلدی سے اپنا کام مکمل کرو، میں گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یار تم بہت ہی اچھے ہو۔ وہ اس کے گال پیار سے کھینچتی ہوئی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اوہو، کہاں پر جا رہی ہو؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اریان خانزادہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ کہیں بھی نہیں، اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی سب سے بری عادت تھی۔ جب بھی اس کے دل میں چور ہوتا تھا تو اس کی شکل پر بھی عیاں ہونے لگتا تھا۔ اب تم کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تمہارے ذہن میں کسی بھی قسم کا خناس بھرا ہوا ہے تو میں تمہیں صاف الفاظ میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اس کو نکال دو، کیونکہ اب اگر تم نے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ پر ہمیشہ ہی شک کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے اپنے جیسا ہی سمجھ لیا ہے۔ محترمہ، اب تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد بھی ہو رہا ہے۔ ہٹے سامنے سے، مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اس کو سائڈ پر کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ وہ اس لڑکی کو جتنا سمجھاتا تھا وہ لڑکی اتنا ہی بگڑتی تھی۔ تمہیں تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا چھوٹی لڑکی کہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ صاحب جی، آپ کے لیے خبر ہے، اسی وقت کی ہے۔ گارڈ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری چھوٹی بیوی نے پھر سے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ سر ابھی تو نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ سر وہ میں نے ان کو باسم صاحب کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ لوگ کہیں پر جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رات کے پہر وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ صاحب جی، آپ کو تو پتہ ہے کہ چودھری کی بیٹی زرمینہ کی شادی ہے۔ وہ بی بی صاحبہ کی دوست بھی ہے، وہی چودھری جس نے ہماری زمینوں میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ جی صاحب جی، وہی۔ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور تمہاری بیوی وہاں پر جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اس کا لہجہ غصے کی وجہ سے تیز ہو گیا تھا۔ جی صاحب جی، سامنے کھڑے ملازم نے اپنا سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس عورت کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ عورت کیا سمجھتی ہے کہ کچھ بھی کرے گی اور کوئی اسے سوال جواب نہیں کرے گا؟ اب تو میں تایا جان کو بھی اس کی شکایت لگاؤں گا۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کی بیٹی… آپ ان پر غصہ نہ کریں، آپ ان کو پیار سے سمجھائیں۔ دیکھو شیرخان، تمہارا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ آج تو تم نے یہ غلطی کر دی ہے، دوبارہ کبھی یہ غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 2 ٹوک انداز میں بات مکمل کرتا وہ اس کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ شیر خان خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ہی ٹہلنے لگا۔
کافی دیر گزر چکی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حویلی سے باہر نکلنے کے 2 راستے تھے اور بیرونی حصے کی طرف جانے کے بھی 2 ہی راستے تھے۔ وہ اندرونی حصے سے حویلی کے پیچھے جانب گئی اور پھر وہاں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آریان خان اس کے کمرے میں گیا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دیکھا کہ بستر پر کوئی سو رہا ہے۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ شاید شیر خان کو غلط فہمی ہوگی، وہ تو یہاں پر سو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر دوبارہ سے بستر پر پڑی۔ اس قدر شدید گرمی میں رضائی کون اوڑھتا ہے؟ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ بستر کے قریب گیا۔ جیسے ہی رضائی اٹھائی تو نیچے ہی بہت سے تکیے پڑے ہوئے تھے، لیکن اگر باہر سے دیکھوں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شخص گہری نیند سو رہا ہو۔ اس لڑکی کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ اسی وقت ہی اس نے باسم خانزادہ کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ شخص بھی میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ اس شخص کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ میری بیوی سے دور رہو۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کو رات کے اس پہر دشمنوں کی حویلی کی طرف لے جانے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو ہی آگ لگا دے۔ اپنے گارڈز کو اس نے کال کر دی تھی اور پھر اگلی تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا راستہ روک چکے تھے۔ باسم کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے کوئی گہری سانس لی اور سوالیہ انداز میں اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنی کزن کو دیکھنے لگا۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ باز آ جاؤ، ایسی حرکتیں مت کرو، اس کے بعد میں خود بھی پھنسوں گا اور مجھے بھی پھنساؤ گی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ سامنے کون کھڑا ہے؟ سامنے تمہارے شوہر کے آدمی کھڑے ہیں۔ ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہوگا وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب تمہارا شوہر دوبارہ سے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بارے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بے ساختہ اس نے باسم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز تم کچھ بھی مت کرنا، تم تھوڑا صبر کر لینا۔ میں نے ہمیشہ ہی صبر کیا ہے، لیکن اس بار نہیں کروں گا۔ بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے۔ آریان خانزادہ بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ تم لوگ رات کے اس پہر کہاں پر جا رہے ہو؟ اس نے خونخوار نگاہوں سے اپنی منکوہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم تو لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے دوبارہ سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ باسم کو جواب دیتا، آریان نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں فی الحال اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، تم سے تو بعد میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور ابھی جو میں تایا جان کو بھی تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، یہ میری کزن ہے اور یہ میری بیوی ہے، وہ دوبارہ سے اپنے لہجے پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی میں لے کر حویلی واپس چلا گیا تھا۔ وہ چودھری جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تم انہی کی حویلی میں شادی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی؟ مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تم نے تو اپنے خاندان والوں کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، تم سے 8 سال بڑا ہوں میں۔ وہ حلق کے بل چیخا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ آج سے پہلے آریان نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی آج سے پہلے وہ اس قدر غصے میں تھا۔ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، باسم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اسے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور اس کی دوست نے بھی اسے اطلاع نہیں دی تھی۔ شاید یہ بات صرف حویلی کے بڑوں کے درمیان ہی تھی۔ تم اگلے 5 دنوں تک حویلی سے باہر قدم نہیں نکالو گے، یہ تو زیادتی ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جائیں گے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں وہاں پر بھی تمہاری بے وقوفیاں برداشت کروں گا۔ وہی تو سکون کے چند لمحات ہوتے ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں وہ بھی برباد کر دوں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ اگر آپ کو میری ذات سے دلچسپی نہیں ہے تو وہاں پر مجھے طلاق دے دیں۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں، جبکہ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ تم جانتی بھی ہو
کہ تم نے کیا کہا ہے؟ وہ دہشت بھرے انداز میں بولا۔ میں بس آپ کو اتنا کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے دوبارہ، اگر تم نے وہ لفظ اپنی منہ سے نکالا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ یہ خیال تو تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو کہ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس لڑکی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف وہ اس لڑکی کو خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ صبح سب سے پہلے تایا جان کے پاس ہی گیا تھا۔ مجھے باسم کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، اس کی حرکتیں پھر سے مشکوک ہو گئی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا ہے اور چودھری کے آدمیوں کے ساتھ کام کرنے لگا ہے۔ وہ اس وقت تایا جان کے سامنے بیٹھا ان سے دو ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا۔ باسم اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ اس کے چچا کا کچھ عرصے پہلے ہی ایک ہوائی جہاز حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، جبکہ باسم کی ماں اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت عجیب تھا، مشکوک حرکتیں کرتا تھا، عام بچوں سے ہمیشہ ہی دور رہتا تھا، اپنے کمرے میں زیادہ تر بند رہتا تھا۔ اس کی اپنی ہی عجیب و غریب سرگرمیاں تھیں۔ اس کی باتیں بھی بہت عجیب قسم کی ہوتی تھیں۔ حویلی والوں سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بچے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اور اب اس کی حرکتیں دن بدن ہی خطرناک ہوتی جا رہی تھیں۔ باسم نے کل مجھ سے بہت ہی عجیب بات کی ہے، تایا جان نے یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا دی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے تھے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جو اسے سردار بنایا جائے؟ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے کہا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہ نکالے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے تایا جان۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں باسم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آریان نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ میں آپ سے رمشا کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، تم نے اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ اصل میں اس کی FSC مکمل ہو چکی ہے اور حیرت انگیز طور پر اس کے نمبر بھی کافی اچھے آئے ہیں۔ اپنی بھتیجے کی بات سن کر اس کے تایا جان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا پھر سے اس نے کوئی گڑبڑ کی تھی یا پھر سے اس نے نقل کی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم بات مکمل کرو۔ جی تو تایا جان، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس کا کسی میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دوں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ واویلا کرتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ بالکل بھی نہیں، میں میڈیکل میں داخلہ نہیں لوں گی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں پاگلوں کی طرح 22 گھنٹے پڑھتی رہوں اور صرف 2 گھنٹے آرام کروں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا اور کمرے میں داخل ہونے کا؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا کرو۔ اس نے اسے لمحوں میں ہی ڈانٹ دیا تھا، جبکہ وہ منہ بسوڑتے ہوئے تایا جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھا آپ نے کیسے یہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کیا کروں۔ آریان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے تایا جان کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھانے کی بجائے اسے یہ تلقین کرتے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے غصے کو نظر انداز کر کے اسے معاف کیا کرے۔ میں تو بس یوں ہی بچی، تایا جان نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تایا جان، میں آج ان کے ساتھ اسپتال جاؤں گی اور دیکھوں گی یہ کیسا کام کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا صرف لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی منہ میں آتا تھا بولتی چلی جاتی تھی۔ مجال ہے جس نے کبھی کچھ سوچ سمجھ کر بولا ہو یا کبھی اپنے الفاظ پر غور کیا ہو۔ آریان خان زادہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رمشا بیٹا، کتنی بار سمجھایا آپ کو کہ تھوڑی سی احتیاط کیا کریں۔ آریان کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اب وہ انسان بچپن سے ہی خروس ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے جو اتنی پیاری
اور ہسمکھ لڑکی کے ساتھ ایک سنجیدہ انسان باندھ دیا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ تایا جان نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ بن باپ کی بچی تھی۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بچے سنبھل جائیں اور باز آ جائیں۔ اس کی ماں حج کرنے کے لیے سعودی عرب گئی تھی۔ ان کی واپسی میں ابھی کافی دن باقی تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی باسم خانزادہ موبائل کان سے لگائے کسی سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ واو، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو۔ زندگی میں پہلی بار میں نے تمہارے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی ہے۔ کہیں تمہیں کوئی لڑکی تو نہیں مل گئی؟ ویسے تو جو تمہاری شکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی لڑکی لفٹ کروائے گی۔ او ہیلو میڈم، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں اس شخصیت پر، اس نے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ ضرور وہ لڑکیاں اندھی ہوں گی، یا پھر ان کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ خیر بتاؤ مجھے کہ اب کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں میرا دماغ کھانے کے لیے آ گئی ہوں؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ زرمینہ کے بابا کی ہماری حویلی والوں کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ مجھے اس بارے میں کیا پتا؟ تمہیں تو علم ہے کہ مجھے حویلی کے معاملات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنے کندھے اچکاتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ اب اس کو چودھریوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور پھر بیٹھ کر آریان خانزادہ کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے ان دونوں کو ہی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ حویلی پر خود اکیلے قبضہ کر سکے۔ آریان خانزادہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس نے MBBS مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گاؤں میں اسپتال کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کام میں اسے 1 سال لگ گیا تھا، مگر اب اس کا اسپتال بہت ہی اچھا چل رہا تھا۔ وہاں پر قابل ڈاکٹر موجود تھے۔ وہ گاؤں والوں کا سردار بھی تھا۔ سب لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے وہ اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ مختصراً یہ کہ کسی بھی انسان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے۔ اس نے گاؤں کا سارا نظام ہی بدل دیا تھا۔ اب کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ٹھیک تھی سوائے اس چھوٹی سی لڑکی کے جس نے نہ صرف پوری حویلی کو بلکہ پورے گاؤں کو ہی سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اسپتال کے کمرے میں موجود تھی اور مریضوں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اب دوائیوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی۔ ایک نرس کو اس نے اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ نرس بھی اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر آریان کھڑے تھے۔ نرس نے اس کو مدد طلب نظروں سے گھورا تو وہ اس کے پاس چلا آیا، لیکن اگلے ہی لمحے رمشا کی بات سن کر اسے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ دوائی بہت کڑوی ہے، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں کیونکہ اب لائی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سی دوائی۔ یہ کہہ کر اس نے شربت اس مریض کے حوالے کیا جو کہ اس نادان لڑکی کی نادانیوں پر مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مریض وہ شربت پکڑتا، آریان خانزادہ نے اس سے بیچ میں ہی اچک لیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا عملے کے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ دونوں بالکل اکیلے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے، میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میں نے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم سے زیادہ جاہل اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ۔ ابھی اور اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ حویلی واپس چلی جاؤ، ورنہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا۔ آپ مجھے ہمیشہ دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ لاپرواہی سے جواب دیتی ہوئی وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے دوبارہ سے رمشا کا بازو پکڑ کر اب کی بار اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کبھی وہ اس کی لال آنکھوں میں دیکھتی تو اس کا دل بری طرح سے سہم جاتا، تو کبھی وہ اس کی ابری ہوئی نسوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ اس کا چہرہ بھی شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔
وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ حیا کی لالی ہے یا پھر غصے کی وجہ سے وہ لال پیلی ہو گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہی تھی؟ اب پلیز مجھ سے دور ہو جائے، اور اگر میں نہ ہوں تو میں تایا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا، مجھے بھی بتاؤ کہ تم تایا جان کو کیا کہو گی؟ یہی کہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آ رہا تھا۔ آپ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ اس نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں ماموں جان کو بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے فاصلہ مزید ختم کر دیا تھا اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی پتا ہو کہ تم ماموں جان کو کیا۔ عملے کے کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی تھی تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا تھا اور وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جس میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ انسان تو میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ حویلی واپس آ گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر مریضوں کے ساتھ شرارت کر رہی تھی۔ وہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ لانا چاہتی تھی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر اللہ بھلا کرے اریان صاحب کا جو ہر بار ہی اس کو غلط سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو وہ 100% درست جانتے تھے۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب بھی تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟ باسم جو کہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور سیب کے ساتھ انصاف کر رہا تھا، اسے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا، جس کا منہ اس قدر پھول چکا تھا کہ یوں لگ رہا تھا تھوڑی دیر میں وہ پھٹ پڑے گی۔ بس مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں اور اپنا یہ غصہ کس پر اتاروں۔ سادہ سی بات ہے، جاؤ اور اپنے شوہر نامدار پر جا کر یہ غصہ اتارو، ویسے بھی وہ مجھے ایک نظر بھی نہیں بھاتا ہے۔ یار تم ایک بات کہوں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے بھی وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چوکڑی مار کر اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی تو باسم عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ تمہیں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ بہت ہی زبردست آدمی ہے، لیکن ایک شوہر ہونے کے ناطے میں اسے 10 میں سے 5 نمبر دوں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ میری اتنی زیادہ خواہشات ہیں، مجال ہے جو اس نے میری کوئی بھی خواہش پوری کی ہو، اور اگر میں تمہارے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤں تو مجھے شاباش دینے کی بجائے الٹا مجھے نصیحت کرتا ہے۔ تم تو اپنے شوہر سے بہت ہی تنگ نظر آ رہی ہو، ایسا کرو کہ اسے طلاق لے لو۔ باسم نے اسے مفت کا مشورہ دیا۔ یہ سن کر اس کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ اس نے یہی تو کوشش کی تھی کہ وہ اس سے الگ ہو جائے، مگر کیا ہوا تھا؟ وہ یکدم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا؟ تو تم پہلے مجھے ایک بات یقین کرو۔ پھر سے اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر باسم بے چینی سے کہنے لگا، ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ ایک تو تم اس سے تنگ ہو اور اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہو، دوسرا جب بھی میں تمہارے سامنے اس کا نام لیتا ہوں تو تم یوں شرمانے لگتی ہو جیسے پہلے دن کی دلہن ہو۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ وہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اچھا میری بات تو سنو، تم نے پہاڑی پر جانا ہے؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں کل شام لے کر چلا جاؤں گا۔ معاف کرنا، میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے، اور میں فی الحال کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں لینا چاہتی۔ ابھی تو میری رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں بڑی جوانی میں ہی اس دنیا سے چل بسوں؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہتی وہ ہاتھ لہراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب سونیا دھرم سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے؟ اس نے گفت سے کہا۔ یار تمہارے لیے بہت ہی زبردست خبر ہے، تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب ایک بہت طاقتور کالے رنگ کا نسلی گھوڑا لائے ہیں۔ نہ کرو، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یار میں کبھی تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اگر تم کہو تو ہم ابھی استبل میں جا کر جانچ بھی لیتے ہیں۔ دراصل ان کی حویلی کے تھوڑے سی فاصلے پر ایک استبل بنا ہوا تھا جہاں پر ہر طرح کے نسلی گھوڑے موجود تھے۔ اگر آریان کو پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی؟ ارے فکر مت کرو، وہ ابھی تک ہسپتال سے واپس نہیں آئے ہیں۔
مجھے پتہ چلا ہے کہ ہسپتال میں ایک بہت ہی سنگین معاملہ آیا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی جراحی ہے۔ میں ساری معلومات لے کر آئی ہوں، اس لیے بالکل بے فکر ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں استقبال میں داخل ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا تو وہ غصے سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ یار ابھی یہ نیا ہے، اس کو تربیت دینے میں تھوڑا سا وقت لگ ہی جائے گا۔ یار میں تمہیں ایک مشورہ دوں، اس نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی جو اکثر ہی اس کی حویلی میں رہنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ ہم کل ہی اس پر گھڑ سواری کرتے ہیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کا مطلب ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اور اگر تم مر گئی تو یہ خودکشی میں شمار ہوگا۔ اگر انسان کی اچھی شکل نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ یار میں سنجیدہ بات کر رہی ہوں، اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دینا تو کوئی بات نہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے مارکے ہیں جو میں نے اکیلے ہی لڑے ہیں، اس بار بھی میں دیکھ ہی لوں گی۔ اب تم مجھے جذباتی بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، میں بس تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ تمہاری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سونیا بھی یہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی اس ڈرامے باز ملکہ کے ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ پھر آریان صاحب کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ فکر مت کرو، ہم یہ کام ان کی غیر موجودگی میں کریں گے۔ اور اگر اس نے گھوڑے نے تمہیں گرا دیا تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو میں بہت زیادہ پرجوش ہوں۔ رات کو آریان جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی وہ منصوبہ بناتا چودھریوں کو پتہ چل جاتا۔ اس کی نظر باسم پر پڑی جو اس کے تایا جان کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اپنے کزن کو گھورنے لگا۔ ارے بڑے بھائی، کیسے ہو تم؟ کافی دنوں کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تم تو یہاں پر آ کر بالکل ہی غائب ہو گئے ہو۔ اس نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ باسم، تم باز آ جاؤ۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ ایک تو تم بھی نا ہمیشہ مجھ پر شک کرتے رہتے ہو۔ اب تو میں اس حویلی سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ اب تو میں سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا ہوں۔ نہ جانے تمہارے یہ شکوے کب ختم ہوں گے۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا میرے چہرے پر الو لکھا ہوا ہے؟ دیکھو آریان بھائی، میں آپ سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے میرا حق دے دیں گے تو میں خاموشی سے سائڈ پر ہو جاؤں گا، لیکن اگر آپ میرا حق دینے سے انکار کریں گے تو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اپنا حق کیسے چھیننا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا انداز کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے تایا جان سے اسی بارے میں بات کی ہے۔ آپ مہربانی کر کے ان سے جا کر باقی تفصیلات لے لیں۔ فی الحال مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کل ہی سرداری کی رسم ادا کر دی جائے گی اور آپ خاموشی سے سرداری کا عہدہ میرے حوالے کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریان کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر لاوا ابل رہا ہو۔ وہ تایا جان کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بھی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تایا جان، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ باسم سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کیا آپ سرداری اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں گاؤں کا سردار ہوں، آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتے ہیں۔ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا بھی ہوں۔ تایا جان کی بیٹیاں ہی تھیں، اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقیناً وہی سردار ہوتا۔ میں نے سرداری اس کے حوالے نہیں کی، میں نے اس کو منع کیا تھا، مگر وہ مجھے دھمکیاں دے کر گیا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ تایا جان، وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہمیں بس محتاط رہنا ہوگا۔ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو امریکہ بھیج دیں اور کوئی کمپنی اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ کاروبار میں بھی مصروف ہو جائے۔ پچھلی بار بھی تو میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک اچھی چلتی کمپنی میں نے اس کے حوالے کی تھی اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ پوری کمپنی کو ڈبو دیا، الٹا ہمارے سر پر بھی قرضہ چڑھا دیا۔ تم بس خود بھی محتاط رہو اور رمشا کو بھی بولو کہ وہ بھی اس سے دور رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ان دونوں کی کچھ زیادہ ہی دوستی ہو گئی ہے۔ رات کے وقت وہ رمشا سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے وہ بات مکمل کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔
وہ اسپتال میں موجود تھا اور مریضوں کا علاج کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے خاص ملازم کی کال آ رہی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر کو سن کر وہ بکھلا گیا اور اسی لمحے وہ ہسپتال سے باہر نکلا تھا۔ اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ لڑکی کیوں نہیں میری بات مانتی، کیوں نہیں ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھتی۔ اس کا دماغ بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ حویلی کے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پر وہ لوگ گھڑ سواری کیا کرتے تھے، اور اس وقت وہ ایک کالے رنگ کے گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ رمشا نے مضبوطی سے اس کی لگام پکڑ رکھی تھی اور اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ گھوڑا اس کو گرا دے گا۔ آریان نے بہادری اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گھوڑے سے نیچے اتار تو دیا تھا، مگر زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی تھی اور اب وہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آریان اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا مگر اس کی تکلیف دیکھ کر چپ کر گیا تھا۔ کس کے مشورے سے تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابھی اس کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 ہی دن گزرے ہیں۔ اس کو ٹھیک طرح سے تربیت نہیں ملی اور تم اس پر گھڑ سواری کر رہی ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیشہ تم سے ہی غلطی ہوتی ہے، نہ جانے تم کب سدھرو گی۔ خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ، اپنا نہیں تو کم سے کم میرا ہی خیال کر لو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو جاتا ہوں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ رمشا نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر اب وہ بات ٹال چکا تھا۔ وہ اس کو بازو میں اٹھا کر حویلی واپس لے آیا تھا۔ وہ اس کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے میں اس نے کوئی بھی شرارت نہیں کی تھی۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے اس کے پاس آتا تھا، اس کو دوائی دیتا تھا، اس کا حال پوچھتا تھا، اسے تھوڑی سی ورزش کرواتا تھا۔ اب رمشا کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہوئی تو دوبارہ سے اس کو شرارتیں سوچنے لگیں۔ ان دنوں وہ نوٹ کر رہی تھی کہ باسم کو زیادہ ہی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ جب بھی وہ کہیں جاتا تو اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا تھا، مگر وہ بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بیچارہ کزن پھنس جائے۔ لیکن ایک دن وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے باسم کو کہا کہ مجھے اپنے ساتھ کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ باسم تو جیسے اسی لمحے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کل رات ہی اس کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی تھی اور وہ ہر حال میں آریان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی تھی۔ وہ پہلے سے ہی اس کے دشمنوں کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ اس کو سرداری چاہیے تھی، اب جب سے اس کو سرداری نہ ملی تو وہ حد پار کر گیا۔ آریان کے دشمن اس سے ان تمام زمینوں کا مطالبہ کر رہے تھے جو گاؤں کی حدود ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی تھیں۔ وہ زمینیں کئی ایکڑ تھیں اور اس کے دادا جان کی خریدی ہوئی تھیں۔ ان زمینوں سے اس کو خاص لگاؤ تھا۔ وہ کسی بھی صورت ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی محبوبہ بھی ان لوگوں کے قبضے میں تھی۔ گھٹنے ٹیکنے تو اس نے کبھی سیکھے ہی نہیں تھے۔ اس نے اس لڑکے کے بازو پر ایک چھوٹی سی ٹریکنگ ڈیوائس لگا رکھی تھی۔ وہ بس اس کی حویلی سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن جب اسے اشارہ ملا کہ وہ لوگ شہر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اپنے گارڈز کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، اور پھر راستے میں ہی وہ ان کو روک کر اپنی محبوبہ کو دوبارہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے باسم کو اس بار بخشا نہیں تھا بلکہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی کزن پر ہراسانی کا مقدمہ ڈالا تھا بلکہ اغوا کا مقدمہ بھی ڈالا تھا۔ اس کی منقوہ حویلی واپس آ چکی تھی جس نے اپنی زندگی کے 17 سال امریکہ میں گزارے تھے، اور کچھ وقت پہلے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی واپس آئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی تھی اور ان شرارتوں کی وجہ سے ہی اس نے اپنے محبوب کے دل کو بھی اپنی جانب خراب کر دیا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اگر کہیں بیٹھی ہوتی تو اس کو نظر انداز کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ تایا جان کے پاس جاتی اور ان سے شکوے شکایات کرتی۔ تایا جان اس کو تسلی دیتے اور کہتے فکر مت کرو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اپنی ماں سے وہ یہی شکوہ کرتی تھی تو اس کی ماں اس کو ڈانٹ دیتی تھی اور اس کو یاد کرواتی تھی کہ کیسے اس نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے سب لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ دن بدن اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس انسان کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کے پیار اور محبت کی عادی تھی۔
وہ کیسے اس کی بے رخی سہ سکتی تھی؟ اس نے 2-3 بار روک کر اسے بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ یوں نظر انداز کر کے نکل گیا تھا جیسے اس کا چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ اس نے 1-2 بار آریان کے لیے کھانا بھی بنایا تھا، مگر اس نے کھانے کو چکھنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کتابیں لے کر اس کے پاس جاتی تھی تاکہ وہ اس کو پڑھائے، مگر وہ یہ کہہ کر اس کو ٹال دیتا تھا کہ میں ابھی بہت زیادہ مصروف ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں، جب فارغ ہوں گا تو پڑھا دوں گا۔ دن کے وقت تو وہ اسپتال میں ہوتا تھا اور رات کے وقت لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس نے آریان کو کہا تھا کہ وہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دے، مگر اس نے یہ کام بھی خود نہیں کیا تھا بلکہ حویلی کے کسی ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کا داخلہ میڈیکل کالج میں کروا دے۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اس کے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بہت بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلیز میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میں آپ کی یہ بے رخی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ آریان نے کوئی گہری سانس لی اور اس کا سر بے ساختہ اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ وہ پھر سے سسکنے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو وہ دھیمے سے مسکراتی تھی۔ وہ انسان اس کے لیے بہت خاص تھا جس نے اس کو بچانے کے لیے ہر حد پار کی تھی۔ وہ کیسے اس انسان کو کھو سکتی تھی جو اس کی شرارتی طبیعت کے باوجود، اس کی نادانیوں کے باوجود اس سے محبت کرتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔